السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے دو اہم الفاظ زوج اور امرأت کے درمیان فرق کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن ان دونوں کو کس خاص حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ یہاں قرآن نے لفظ ازواج استعمال کیا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے نکاح کی اصل حقیقت، سکون، محبت اور رحمت۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ سب مقامات اس بات کی دلیل ہیں کہ لفظ زوج تب استعمال ہوتا ہے جب رشتہ اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہو۔ اب آئیے دوسری طرف قرآن لفظ امرأہ کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ جب زوجیت کا اصل مقصد ختم ہو جائے، چاہے خیانت کی وجہ سے، عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا شوہر کی وفات کی وجہ سے، تو قرآن بیوی کے لیے لفظ امرأہ کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، سورہ تحریم میں امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ ہے وکانت امرأتی عاقرہ۔ یہ سب مقامات اس بات کا اعلان ہیں کہ جب سکون، محبت، رحمت کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بیوی کو امرأہ کہا جاتا ہے، نہ کہ زوج۔ یوں قرآن کریم کے الفاظ کا اعجاز کھل کر سامنے آتا ہے، زوج جہاں نکاح کی حقیقت موجود ہو، محبت، رحمت قائم ہو، امرأہ جہاں یہ حقیقت ختم ہو جائے اور رشتہ صرف نام کا باقی رہ جائے۔ یہ ہے قرآن کی زبردست حکمت اور کلام کا معجزہ۔ اگر آپ کو یہ علمی نقطہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید قرآنی نکات کے لیے ہمارا